میرے پاس ایک کنٹینیوس ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو دیندار کیسے بنائیں، ہمارے بچوں کا دین کیسے بچے۔ اور کیوں یہ ٹاپک لیا گیا؟ چونکہ ہم سب کو معلوم ہے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈراپ آؤٹس، وہ بچے جو باہر چلے گئے۔ ہم سب کو معلوم ہے ہمارے ڈراپ آؤٹس بہت زیادہ ہیں، ڈراپ آؤٹس بہت زیادہ ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی بچے بڑے ہوئے اور اس کے بعد دین سے زیادہ تعلق نہیں رہا، یہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ اب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے ہوں، ہمارے بچے بڑے ہوں، ہم بوڑھے ہو جائیں، ہمارے بچے جوان ہو جائیں، وہ اتنے دیندار ہوں کہ پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، اس کے بعد ان کے بچے ان کی تربیت کر سکیں۔ یہ چین ہمیں چلانی ہے۔ اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ بھائی یہ کام میں کیا دوں اپنے بچوں کو کہ میرے بچے دین کو آگے بڑھا سکیں، مجھے وہ کیا چیز دینی ہے اور مجھے کیا کام انجام دینا ہے۔ یہ میرا اصلی ٹاپک ہے۔ اب اس اصلی ٹاپک کے اندر جب میں ڈسکشن کرنے کی طرف آتا ہوں تو میرے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں دوسری جگہ کے اوپر عرض کر چکا ہوں کہ الحمدللہ مجھے دنیا بھر میں جا کر کمیونٹیز کو بہت نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور الحمدللہ تقریباً میرا خیال ہے، میں کاؤنٹ نہیں کر پا رہا ابھی، لیکن میرا خیال ہے تقریباً 25 کنٹریز کے اندر جا کر میں یہ کام کر چکا ہوں۔ تو ان سب کو دیکھتے ہوئے، اور میرا خود ٹیچنگ کا بھی بہت ایکسپیرینس ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، ان سب کو دیکھتے ہوئے مجھے انالیسس کرنا ہوگا کہ یہ سوسائٹی میں ہوتا کیا ہے۔ اچھا یہ بھی سائیڈ میں کہہ دوں تھوڑا سا آپ کو اطمینان دلانے کی خاطر کہ دینی تعلیم کے علاوہ جو میرا اسپیشلائزیشن ہے وہ سوشل سائنسز کے اندر ہے، میرا ایم فل سوشل سائنسز کے اندر ہے، تو مجھے سوسائٹی کے ایشوز کو ایکیڈیمک لیول کے اوپر بھی دیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے دیکھوں۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے، اور یہ ایک چیلنج ہے، اور وہ چیلنج کیا ہے؟ ہمارے بچے دیندار کیسے ہوں گے، اس چیلنج کو ہم کیسے انجام دیں گے، تو اس کو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک دو پوائنٹ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کو بہت تیزی سے دہرایا بھی تھا میں نے کل، اور آج اس میں مجھے ایڈیشن کرنا ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ بہت سارے کام کرنے چاہیے، بہت سارے کام ہو رہے ہیں، بہت اچھے اچھے کام کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو آپ کے ہاں اسکول ہے جس پر آپ کے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بات کی، مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن میں اسکول کی اہمیت کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اہم ہے یا اہم نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، میں نے خود پاکستان میں اسکولز بنایا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسا اسکول بھی بنایا جس کو 5 ایئرز کے اندر 850 اسٹوڈنٹس تک پہنچا دیا۔ 850 اسٹوڈنٹس اس کے اندر تھے، آل شیعہ، سب کے سب۔ اسکولز ہماری اور آپ کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں اگر آپ نے واقعاً محنت کر لی۔ اسکولز آپ کی اور ہماری زندگیوں کو بدل سکتے ہیں، لیکن یہ بدلیں گے کیسے؟ میکینزم کیا ہے؟ اور مجھے اس کو کیوں ایڈریس کرنا ہے؟ تھوڑی سی ڈیپتھ دینے کے لیے۔ کل میں کوشش کرتا رہا کہ آپ کو تھوڑا سا جوش و جذبے میں لاؤں، اب آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں اسی چکر میں رہا کہ میں جوش و جذبے میں لاؤں، میرا ٹائم نکل جائے گا، تو میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا فکر کی طرف لانے کی کوشش کروں گا۔ ایک سوال اپنے آپ سے کرتا ہوں، ہم جتنے بچوں کو دینیات سینٹرز میں بھیجتے ہیں، سیٹرڈے اسکولز، دینیات سینٹرز، ایون اسکولز، سب کے سب متقی ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ میں نے 2 دن پہلے آپ کی خدمت میں مثال عرض کی تھی، آپ میں سے زیادہ تر لوگ وہاں پہ نہیں تھے، وہ یہ کہ میں نے کتنی مثالیں دیکھی ہیں جب بچے کلاس 6، کلاس 7، کلاس 8 تک ایون دینیات سینٹر میں جاتے ہیں، نشید پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، بچیاں حجاب کرتی ہیں، یہ لوگ جب کالج میں جاتے ہیں فنش، غائب۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہم نے ان کو عقیدہ نہیں پڑھایا تھا؟ پڑھایا تھا۔ کیا ہم نے ان کو فقہ نہیں پڑھائی تھی؟ پڑھائی تھی۔
کیا ہماری مجالس کے اندر تاریخ کے اوپر بات نہیں ہوتی؟ ہو رہی ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد اب ہم کیا پڑھائیں کہ یہ متقی پرہیزگار رہیں، اپنے دین کے اوپر رہیں؟ تو اب میں یہاں پر آ کر کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، میں خود ایجوکیشنلسٹ ہوں، اسکولز چلائے ہیں میں نے، یونیورسٹیز، کالج میں، اسکولز میں پڑھایا ہے سالوں۔ اب میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، پڑھانے کے علاوہ کچھ اور بھی چیک کرو، صرف پڑھانا کافی نہیں ہے۔ پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ، اسکولز کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ جن کمیونٹیز نے اسکولز نہیں کھولے ان کا ڈراپ آؤٹ کا ریشو بہت زیادہ ہے، جن کمیونٹیز نے اسکولز کھولے ان کا ڈراپ آؤٹ کا ریشو کنٹرول میں رہتا ہے۔ لیکن پڑھانے سے زیادہ ایک اور چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ میں نے 2 دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو دین دیتے ہیں، اس کا میکینزم کیا ہے؟ یہ کیسے دیتے ہیں؟ ٹیچر اپنے بچے کو دین دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ مولانا حضرت تشریف فرمائیں، میں خود طالب علم ہوں، ہم لوگوں کو دین دینے کی کوشش کرتے ہیں ممبر سے بیٹھ کر، میکینزم کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ سوچیں میں زبان سے بولتا ہوں، ساؤنڈ ویوز کریٹ ہوتی ہیں، بچے کے کان میں جاتی ہیں اور وہ دیندار ہو گیا۔ نہیں، ساؤنڈ ویوز بچے کو دیندار نہیں کر سکتی، صرف نالج بچے کو دیندار نہیں کر سکتی۔ کیا اس کے علاوہ کیا دیندار کرتا ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کے رسول سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے مرجع تقلید کا ذکر کیا۔ جس شخص کے پاس دین کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، ماہر ہوتا ہے، اس کو ہم عربی کے اندر کہتے ہیں فقیہ۔ فقہ یعنی علم، دین کا علم۔ فقیہ یعنی وہ شخص جو دین کے علم کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو فقیہ کہا ہے۔ کس کو فقیہ کہا؟ واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس، بعض اوقات واقعہ سنانے کے لیے، جوک سنانے کے لیے اردو تھوڑی سی چاہیے ہوتی ہے۔ اب مجھے معلوم ہے کہ مجھے اردو کو بہت آسان کرنا ہے تاکہ بات پہنچے، تو میں اسی لیے ابھی اگر کراچی میں بولتا تو کسی اور طرح بولتا، لیکن میں یہاں پر جب آتا ہوں تو بالکل نیچے لاتا ہوں اردو کو۔ جب کراچی میں بچے میری اسپیچ سنتے ہیں تو کہتے ہیں بابا کیا آپ اردو بھول گئے؟ تو میں کہتا ہوں بیٹا میں اردو نہیں بولا ہوں، سامنے والوں کو نہیں آتی ہے، تو مجھے اردو کو نیچے لانا پڑے گا۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس، بہت سارے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر ایک بات کہی۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، بلکہ اس نے آ کر پوچھا تم میں اللہ کا نبی کون؟ لوگوں نے بتایا یہ اللہ کے نبی۔ کہنے لگا میں دور سے آیا ہوں، میں مدینے کا بندہ نہیں ہوں، میں دور سے آیا ہوں، اور میں جہاں سے آیا ہوں مجھے رات ہونے سے پہلے وہاں واپس پہنچنا ہے۔ میں صبح کو نکلا تھا، ٹریولنگ کی ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور مجھے رات کو اپنے گھر پہنچنا ہے واپس، تو پھر کیا کریں؟ تو اس نے اللہ کے نبی سے کہا آپ جلدی جلدی مجھے دین سکھائیں، مجھے واپس جانا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، جو دین سکھانا ہے جلدی جلدی سکھاؤ، اور سکھاؤ، میں واپس جا رہا ہوں۔ اب وہاں جو اصحاب بیٹھے تھے وہ ہنسنے لگے، وہ مسکرائے، انہوں نے کہا بھائی ہم مہینوں سے یہاں بیٹھے ہیں، سالوں سے یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے نبی سے دین سیکھنے کے لیے، اور یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آیا ہوں، مجھے جانا ہے، جلدی سے سکھاؤ، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے دیکھا، لوگ تو مسکرا رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا تم مطمئن رہو، میں تمہیں دین سکھاؤں گا، میں تمہیں دین سکھاؤں گا۔ اب لوگ حیران رہ گئے کہ اللہ کے نبی، سالوں میں قرآن نازل ہوا ہے، خود قرآن کی آیتیں سینکڑوں ہزاروں آیتیں ہو گئی ہیں، اس کو چند منٹ میں کیا سکھائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو لیا، اسے کہا کہ دیکھو اسے کونے میں لے جاؤ
اور اس کو یہ آیت اور کچھ نہیں، یہ ایک آیت، یہ اس کو سکھاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو کہا، صحابی کو کہا، یہ اگر کہے نا دوبارہ بولو تو پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، تھکنا نہیں، دوبارہ بول دینا۔ اگر یہ بولے 3 دفعہ بولو تو 3 دفعہ بول دینا، گھبرانا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ لے گیا اس آدمی کو سائڈ میں اور اس سے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے ایک آیت سکھانے کو کہا ہے، صرف وہ ایک آیت میں تمہیں سکھانے آیا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بولو۔ اس نے عربی میں وہ آیت بولی، اس کو بھی عربی آتی تھی، اس کو بھی عربی آتی تھی۔ اس نے سر جھکایا، آیت کے اوپر غور کیا، تھوڑی دیر سوچتا رہا، کہنے لگا دوبارہ بولو۔ تو اس کو تو نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھائی یہ ایک پہ نہیں جائے گا، یہ بار بار کہے گا۔ تو اس نے کہا دوبارہ بولو۔ اس نے کہا ہاں میں تیار ہوں۔ اس نے دوبارہ سنائی، اس نے دوبارہ سر جھکایا، تھوڑی دیر سوچتا رہا، یہ بھی خاموش بیٹھا رہا۔ پھر دوبارہ اس نے کہا اور بولو، ایک دفعہ اور بولو۔ اس نے ایک دفعہ اور سنائی، یہ خاموش بیٹھا رہا، خاموش بیٹھا رہا۔ پھر سر کو اٹھایا، کہنے لگا چلو۔ تو اس نے کہا اور سناؤں؟ کہنے لگا نہیں کافی ہے، معاملہ ختم، آئی ایم ڈن۔ کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا چلو نبی کے پاس چلتے ہیں۔ وہ نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے دین سیکھ لیا ہے، میں جاؤں؟ فنشڈ، آئی ہیو ڈن مائی پی ایچ ڈی، جاؤں اب؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں چلے جاؤ، ہاں چلے جاؤ۔ اس نے اللہ کے نبی کو خدا حافظ کیا اور جانے لگا۔ جب وہ جانے لگا تو لوگ مسکرا رہے تھے کہ نہیں بھائی یہ کیا تھا، ہم بیٹھے میں اتنے عرصے سے، یہ آیا ایک آیت سیکھا اور اللہ کے نبی سے کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ کلیم کیا ہے؟ کلیم یہ ہے کہ میں نے دین سیکھ لیا، میں جا رہا ہوں۔ تو جب لوگ تھوڑے مسکرائے تو اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا، اور وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ شخص جاہل آیا تھا اور فقیہ بن کے واپس جا رہا ہے۔ کیا بن کے جا رہا ہے؟ طالب علم نہیں، فقیہ۔ یا اللہ، فقیہ بن گیا، فقیہ بن گیا۔ اس نے کتنی کتابیں پڑھی تھیں؟ ایک آیت، لیکن اس نے پڑھی نہیں تھی، یہ اس آیت پہ یقین لایا تھا، پڑھی نہیں تھی، یہ یقین لے آیا تھا۔ اب صرف ایک بات رہ گئی، وہ کیا ہے؟ ہاں، آیت کون سی ہے؟ میں بھی اتنی آسانی سے نہیں بتاؤں گا، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ۔ جب آپ درود پڑھ رہے تھے تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، خدایا اس بات میں اثر ڈال دے کسی طریقے سے، میری تو زبان لنگڑی ہے، میری تو زبان لڑکھڑاتی ہے، خدایا تو اثر ڈال سکتا، ہم تو کمزور لوگ ہیں، اگر کوئی بات کہیں دل سے نکل جائے تو دل تک پہنچ جائے گی، تو خدایا میں تو نہیں کر سکتا، تو کر سکتا ہے، اسی لیے ہم درود بھجواتے ہیں کہ خدایا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ہم لوگ ٹیپ ریکارڈرز ہیں، ہم لوگ پلے بیک کر رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ خدایا دین تیرا ہے، نبی تیرا ہے، قرآن تیرا ہے، امام تیرا ہے، تو تاثیر ڈال دے۔ اللہ کے نبی نے اس کو سکھائی تھی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد